توبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو شرط قبولیت انعام حق رکھا ہوا ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ ہی تو رحمت رحمان ہے، توبہ ہی تو بخشش مہربان ہے، اور توبہ ہی سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے، اور توبہ ہی رحمت ہے، توبہ ہی پاسداری ایمان ہے، اور توبہ ہی احساس ہے، اور توبہ ہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مہربان انعام ہے۔ جس کے دل میں احساس ہوتا ہے وہی تو توبہ کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی توبہ میں اپنی رحمت کو نازل فرمایا ہے، اپنی رحمت سے نوازا ہے، اور اپنے کرم کا اظہار کیا ہے، اور انسان پر اللہ اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے۔ جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہی تو انسان اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اے انسان، توبہ کا در کبھی بھی نہ چھوڑنا، چاہے تو جتنا مرضی گناہگار ہو جائے، خطا کار ہو جائے، پھر بھی تو توبہ ہی کو اپنانا۔ توبہ ہی تیرے لیے سب سے بڑی بخشش ہے، اور توبہ ہی تیرے لیے اے انسان سب سے بڑا انعام ہے۔ توبہ تل کے استوار روشنی جاوداں ہے، تنہائی نہیں۔ توبہ خدا کا آثار رحمت ہے، شر و شرارت نہیں۔ توبہ نور کا ملاب ہے، اور نور ایمان کی سلامتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ سلامتی والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں سلامتی چاہتے ہو تو توبہ کو اختیار کرو۔ توبہ ہی در رحمت ہے، توبہ ہی در بخشش ہے، توبہ ہی در عطائے قرب ہے، اور توبہ ہی در رسول ہے، اور توبہ ہی بخشش انعام کل ہے۔ توبہ گناہوں سے طہارت کا نام ہے، توبہ رحمت کی برسات کا نام ہے، توبہ دل کو چمکا دیتی ہے، توبہ اندھیرے دل کی اندھیری کوٹھی کو روشنی عطا کرتی ہے، توبہ دامن رحمت اشبار ہے، توبہ دامن پاک کر دیتی ہے۔ پاکی ہی اصل میں مومنوں کی توبہ سے ہے، اور جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اللہ نے انہیں پاک کر دیا، اور جنہیں اللہ پاک کر دیتا ہے وہی تو اللہ کے بندے اور پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی توبہ اپنی رحمت سے، کرم سے اور اپنے نور سے جوڑی ہوئی ہے، اور جو توبہ کر لیتا ہے وہی تو دامن رحمت میں پناہ والا ہو جاتا ہے، وہی تو اللہ کی رضا والا ہو جاتا ہے، وہی تو اللہ کی عطا والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اے انسان اکثر توبہ کیا کر، اور اپنے اشک اپنی آنکھوں سے گرا کے اپنے دامن پر اپنے دامن کو پاک کر لیا کر۔ توبہ اگر اشکوں کے ساتھ ہو تو دل کو روشنی اور نور بخش دیتی ہے۔ توبہ دل کی راحت ہے، توبہ مومن کا ایمان ہے، اور توبہ راحت و جسم و جان ہے۔ توبہ ہی وہ سہارا ہے جو انسان کو کبھی بھی کسی حال میں گرنے نہیں دیتا، اور توبہ انسان کو انسان سے بڑھ کر عظیم بنا دیتی ہے۔ توبہ مومنوں کی حفاظت ہے، دکھاوا نہیں۔ توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، توبہ ایمان کا نور کا ٹھہراؤ ہے، لڑکھڑاہٹ نہیں۔ توبہ مشکل میں راحت کی دلیل ہے، حجت ریاکاری نہیں۔ توبہ اہل بیت کی سخاوت ہے، سلیقۂ ہنر مندی نہیں۔ توبہ طرز زندگی جاویدانی ہے، حماقت نہیں۔ توبہ در رسالت پر ظلموں سے نجات ہے،
سایہ ظلم نہیں، توبہ حقوق العباد حقوق اللہ کی پاسداری ہے، لاپرواہی نہیں، توبہ آنسوؤں سے دل کی گندگی کو پاک کرنے کا نام ہے، نشو و نما نہیں، توبہ صراط المستقیم پر ٹھہراؤ ہے اور صراط المستقیم پر چلنا ہے، اور صراط المستقیم کے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانا ہے، در بدر نہیں۔ توبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لازم ایمان عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت رکھی ہوئی ہے، جنہوں نے توبہ کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپنا لیا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے حقدار ہو جاتے ہیں وہی تو جنت کے لائق ہو جائیں گے، اور جو جنت کے لائق ہوتے ہیں وہی تو اکثر توبہ اور استغفار کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ جو توبہ کا شرف عطا کیا ہے یہی تو عزت ہے، انسان کی عزت ہی تو توبہ ہے، جو عزت پانا چاہتا ہے اسی کو تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ توبہ کر، تاکہ توبہ کر کے تو عزت والوں میں شامل ہو جائے، اور جب تو عزت والوں میں شامل ہو جائے تو اپنی عزت کا آثار رکھ کہ کبھی پھر دوبارہ گناہ نہ کر۔ اللہ نے گناہ کی نجات کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے، جو چاہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرمائے تو انہیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے سچی توبہ کریں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں انسان سچی توبہ کرے گا تو اللہ اس کو اپنی رحمت میں پناہ عطا فرمائے گا۔ توبہ شفا بھی ہے، توبہ عطا بھی ہے، توبہ نور بھی ہے، توبہ حکمت بھی ہے، اور توبہ تمام مرضوں سے نجات بھی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ جہنم سے نجات پانا اسے بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ توبہ تخت کبریا کے قرب کی دلیل ہے، تکبر نہیں۔ توبہ تن بدن پاکی لامکانی ہے، نحوست نہیں۔ توبہ کلی بخشش کی آواز ہے، گناہگاروں کے لیے عذاب نہیں۔ توبہ زندگی آثار جنت ہے، وجود عذاب نہیں۔ توبہ طریقہ حسن عاجزی بہتر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انصاری کے ساتھ اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی عاجزی انصاری سے خوش ہو کر ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جن کی توبہ کو اللہ قبول فرما لیتا ہے انہیں گناہوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور جنہیں گناہوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے وہی تو اصل اللہ کی بارگاہ میں قرب والے ہیں، سلامتی والے ہیں، حکمت والے ہیں، شان فضیلت بڑائی والے ہیں، قدر والے ہیں، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے اے انسان تجھے عزت بخشنا چاہتا ہے، توبہ کے ذریعے تجھے اللہ حکمت بخشنا چاہتا ہے، توبہ کے ذریعے تجھے اللہ عظمت بخشنا چاہتا ہے، توبہ کے ذریعے تجھے اللہ قرب بخشنا چاہتا ہے، توبہ کے ذریعے تجھے اللہ رزق دینا چاہتا ہے، توبہ کے ذریعے تجھے اللہ پاکی دینا چاہتا ہے، توبہ کے ذریعے تجھے اللہ خوشبو جنت احساس بیداری ہم کلامی دینا چاہتا ہے۔ اللہ تو تجھے چاہتا ہے دینا، اگر تو اللہ کی بارگاہ سے لینا چاہتا ہے، اللہ کی چاہت کو اپنانا چاہتا ہے، اور اللہ کے خزانوں کو اپنے دامن میں دیکھنا چاہتا ہے، اور دل کو اطمینان والا دل دیکھنا چاہتا ہے، نور والا دل دیکھنا چاہتا ہے، پاکی والا اپنا دل دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے آنسو گرا اور بارگاہ رب ذوالجلال میں سچی توبہ کر، گناہوں سے توبہ کر، بری عادتوں سے توبہ کر، دھوکوں سے توبہ کر، وسوسات سے توبہ کر، ریاکاری سے توبہ کر، بری صحبت سے توبہ کر، جادو بندش سے توبہ کر۔ اے انسان برے قول اقرار سے توبہ کر، بری نگاہ سے توبہ کر، بری زبان سے توبہ کر، برے اقدام سے توبہ کر، تمام برائیوں سے جب انسان تو
تو توبہ کر لیتا ہے اللہ تجھے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. جب اللہ تجھے توبہ سے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے تو تو جان لے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اسے اپنی بارگاہ سے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. وہ پھر اپنی زندگی کو نیکی والی زندگی بنا لیتا ہے, نیکوں والی زندگی بنا لیتا ہے, پرہیزگاروں والی زندگی بنا لیتا ہے, صابروں جیسی زندگی بنا لیتا ہے, توکل والوں جیسی زندگی بنا لیتا ہے, ذکر والوں جیسی زندگی بنا لیتا ہے, عبادت والوں جیسی زندگی بنا لیتا ہے, علم پر عمل کرنے والوں جیسی زندگی بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے جو انسان پر انعام اور احسان کرتا ہے وہ بے پناہ ہے. اللہ نے توبہ میں اپنی رحمت کا, اپنے کرم کا اور اپنے انعام کا دروازہ رکھا ہوا ہے. توبہ ہی حقیقت میں دروازہ رحمت ہے اور توبہ ہی دستک نجات ہے. تمام عذابوں سے نجات بھی توبہ ہے, روح جسم و جان بھی توبہ ہے. شیطانوں کو آنسوں سے رلا دیتی ہے توبہ, شیطان کو آنسوں سے رلا دیتی ہے توبہ. ایک اقرار ہے توبہ, ایک قسم ہے توبہ, ایک عہد ہے توبہ, ایک باقی ہے توبہ, ایک ٹھہراؤ ہے توبہ, ایک انعام ہے توبہ, ایک فضل کرم ہے توبہ. توبہ ہی تو رحمت باری ہے, توبہ ہی تو حاضر نور وجود سینہ مومن شان حفاظت ہے. مومنوں کی شان توبہ اور مومنوں کا مقام توبہ ہے. طلب قرب توبہ, ندامت اور شرمندگی بھی توبہ ہے. تمام انبیاء کی تباہ ہے, انبیاء کا مقام ہے اور انبیاء نے ہی تو توبہ کا طریقہ بتایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اپنے گناہوں کی نجات چاہتا ہے, اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے, اپنی خطاؤں کی بخشش چاہتا ہے, اپنی غلطیوں کی بخشش چاہتا ہے, اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے چھٹکارا چاہتا ہے, اسے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی. توبہ ہی وفا انسانیت ہے اور توبہ ہی وفا ربوبیت ہے اور توبہ ہی سب سے بڑی تعریف ہے. یعنی کہ توبہ جھکنے کو کہتے ہیں اور جھکنے والا وہی ہوتا ہے جس کے دل میں رحم ہوتا ہے, جس کے دل میں احساس ہوتا ہے. اور جب تک انسان مومن کے دل میں گناہ کا احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے, اور جن کے دلوں میں احساس نہیں ہوتا وہ توبہ نہیں کرتے. یہ جان لے کہ پتھر دل ہو جائے یا سیاہ دل ہو جائے یا بنجر دل ہو جائے یا ویران دل ہو جائے یا بے عبادت دل ہو جائے یا تانبا دل ہو جائے, تو یاد رکھو ایسا دل والا انسان توبہ نہیں کرتا. جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا وہی تو مردہ دل ہے. جن کو اللہ توبہ کی طرف سے پیغام بخشش وفائے حق نہیں دیتا وہی تو انسان مرے ہوئے ہیں. اے انسان جان لے مرنے کے بعد تو ہر انسان ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست کرے گا اور کہے گا اے اللہ اگر تو مجھے دوبارہ زندگی دے تو میں کبھی گناہ نہیں کروں گا اور میں اچھے اعمال کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد انسان کو کوئی زندگی نہیں دے گا. مرنے کے بعد کی زندگی کے بعد اے انسان تجھے زندگی دنیا کی کبھی حاصل نہیں ہوگی. اور تو جان لے اگر تجھے دنیا کی زندگی حاصل ہے, آج کی زندگی میں تو زندہ ہے, تو توبہ کر. توبہ تمہارے لیے رحمت بن جاتی ہے, توبہ تمہارے لیے احسان بن جاتی ہے, توبہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتی ہے. اور توبہ ہی تو سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے توبہ سے تیرے دل کو نور بخشا ہے اور توبہ رحمت کے دروازوں تک رسائی ہے. اللہ کی رحمت اگر چاہتا ہے اور رحمت کے دروازے کے قریب جانا چاہتا ہے اور اپنی نگاہوں سے اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے اور احساس بیداری سے اپنے دل میں اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہتا ہے تو جان لے کہ توبہ کر. توبہ بخشش انعام کلام حق ہے.
توبہ انسانوں کی بخشش ہے دم آخر میں بھی، یعنی آخری دم میں بھی اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے اے انسان تو توبہ استغفار کثرت سے کیا کر، توبہ جنت کی بشارت ہے اور توبہ گناہوں سے ڈرنا ہے، توبہ دعاؤں کی قبولیت ہے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو اللہ کے دوست بن جاتے ہو۔ توبہ نفس کی چاہتوں سے نجات ہے، توبہ قرب خدا کو اپنانا ہے، توبہ صالحین کا مقام وفا ہے، توبہ ہی تو سب سے بڑا رب کا احسان ہے، توبہ خدا کے ایمان کے نور کی دلیل ہے اور سلامتی ہے، توبہ ہی احسان قدرت ہے، توبہ ہی تقویٰ ہے، توبہ ہی پرہیزگاری ہے، توبہ ہی عدل ہے، توبہ ہی ہمیشہ زندگی ہے، توبہ ہی بیماریوں سے نجات ہے، توبہ ہی پروردگار کا احسان ہے۔ اے انسان اگر تو تمام بیماریوں سے، تمام الجھنوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام آفتوں سے بچنا چاہتا ہے تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کر، اور توبہ کرنے کے بعد کبھی بھی گناہوں کی طرف مت لوٹنا۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ ہی تمہاری بخشش ہے اور کلی توبہ ہی تمہاری دلیل ہے۔ در نبی کی رحمت کی دلیل بھی توبہ ہے، قرب پاسداری ہے، ایمان بھی توبہ ہے، صحابہ کی رضا بھی توبہ ہے، رب کی رضا بھی توبہ ہے، سینہ منورے حاضر وجود جسم و جان بھی توبہ ہے، گناہوں سے بچنا بھی توبہ ہے، مومنوں کی شان عاجزی بھی توبہ ہے، ذکر رب باری بھی توبہ ہے، نماز بھی توبہ ہے، صدقہ بھی توبہ ہے، خیرات بھی توبہ ہے، تمام عمل نیک تو انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولتے ہیں اور اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو دل کے نرم ہوتے ہیں اور جو دل کے سخت ہوتے ہیں وہ کبھی توبہ نہیں کرتے۔ توبہ احساس بیداری انسانیت احسان ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے احسان کو جان لیا وہی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ توبہ انسان کے لیے عذاب سے نجات کا سبب ہے اور توبہ رحمتوں کا نزول ہے اور توبہ ہی قرب خدائے ذوالجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان مومن کی توبہ میں ہی تمام رحمتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، اور جو مومن سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے احسانیہ فرماتا ہے اور اسے قدر والوں میں شامل کر لیتا ہے، اور وہی قدر والے ہوتے ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اللہ پھر ان کو گناہوں سے نجات دے کر اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیتا ہے۔ اللہ کا اپنی رحمت کے دامن میں چھپانا ہی توبہ ہے، اور جس نے سچی توبہ کر لی وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہو گیا، اور وہی رحمت کے حقدار ہیں جو توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے۔ اے انسان چاہے گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسی قسم کا بھی اگر تجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اور توبہ کر کے اللہ سے بخشش اور انعام مانگ، اللہ سے رحمت کرم اور اللہ کا فضل مانگنا ہی تو توبہ کی وجہ سے ہے۔ اور اگر تو نے سچی توبہ کر لی اللہ تجھے عطا کرے گا جو تو پھر اللہ سے مانگے گا۔ اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو اے مومن ہمیشہ خوش رکھ، اللہ خوش رہتا ہے ان انسان مومن سے جو توبہ کرتے ہیں اور جو اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ ان پر اپنی رحمت
کرتا ہے جو اللہ سے رحمت مانگتے ہیں۔ توبہ رحمت مانگنے کے لیے دلیل گواہی حق ہے، اور توبہ ہی نفس کی پہچان ہے کہ کون سا نفس راہ راست پر ہے۔ جو نفس راہ راست یعنی کہ جن نفسوں کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ توبہ ہی ہوتی ہے۔ توبہ اصلاح رہنمائی کامیابی دلیل حق ہے۔ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا جا کرے، اور جب وہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا تو اللہ اس کی رہنمائی کرے گا، اور اللہ جس کی رہنمائی کرتا ہے اسی کو تو اپنا دوست بناتا ہے۔ دوست ہی تو دوست کی رہنمائی کی دلیل ہے، اور دلیل ہی رہنمائی کی توبہ ہے۔ جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے وہ جان جائے کہ اللہ مجھے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت کو جاننا ہی تو ایمان والوں کی دلیل چاہت رضائے حق ہے۔ جو اللہ کی چاہت پر راضی ہو جاتے ہیں وہی تو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنا ہی انسان کا اللہ کی رضا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں، اور جو سچی توبہ کر لیتے ہیں وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور جو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر آ جاتے ہیں پھر وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور گناہ ان کے قریب بھی نہیں آتے، کیونکہ اللہ پھر ان کی خود حفاظت کرتا ہے۔ جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو اللہ کا حفاظت کرنے کا سب سے بڑا ظاہری دلیل گواہی ہی گناہوں سے بچانا ہے۔ اے انسان، تو جب گناہوں سے بچتا ہے تو جان لے کہ اللہ تجھ پہ اپنی رحمت کر رہا ہے۔ جس پر بھی اللہ اپنی رحمت کرتا ہے اسے گناہوں سے بچاتا بھی ہے، اور اسے گناہوں سے نجات دے کر اپنا بناتا بھی ہے۔ اللہ کا بندے کو اپنا بنانا ہی توبہ ہے۔ جو بندہ اللہ کا بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جب سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ اسے اپنا بنا لے گا۔ جب اللہ اسے اپنا بنا لے گا تو اللہ کی رحمت اس پر سایہ رحمت ہو جائے گی، یعنی اللہ کی رحمت اس انسان کے ساتھ ہوگی جو توبہ سے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ وہی تو اللہ کے نور والے مومن انسان ہو جاتے ہیں۔ ان کا دل پھر سے نور سے جگمگانے لگ جاتا ہے۔ توبہ کرنے سے نور ملتا ہے۔ اے اللہ سے نور مانگنے والے، تو جان لے کہ اللہ سے اگر تجھے نور چاہیے تو سچی توبہ کر، اللہ تجھے اپنا نور عطا کر دے گا، اور اللہ جسے اپنا نور عطا کر دیتا ہے اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جسے اللہ گناہوں سے اپنے نور سے پاک کر دیتا ہے اسے اللہ اپنی دامن رحمت میں پناہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، انہیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ ہی احسان قدرت وجود انعام محبت